اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ آج ہم کریمہ سعدی کے چوتھے لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے اذن سے اور اس کی توفیق سے ہم در مدح کرم پڑھیں گے، در مدح کرم۔ اور یہ بیان ہم آج کمپلیٹ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ پہلا حصہ آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کا پہلا شعر ہے کرم۔ کرم کہتے ہیں سخاوت کو، یعنی در مدح کرم۔ کرم کی تعریف میں مدح کہتے ہیں تعریف کو، مدح تعریف، اور کرم یعنی سخاوت کی تعریف۔ کرم سخاوت کو بھی کہتے ہیں، مہربانی کو بھی کہتے ہیں۔ سخاوت اور مہربانی یعنی عطا کرنا، بخشش کرنا، کسی کو دینا، سخاوت کرنا، اس کو ہم کرم کہتے ہیں۔ در مدح کرم، کرم یا مہربانی کی تعریف میں پہلا شعر ہے دلا ہر کے بے نہاد خوان کرم، دلا ہر کے بے نہاد خوان کرم، بشد نامدار جہان کرم، بشد نامدار جہان کرم۔ اب پہلے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں ایک دفعہ، پھر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، اس کے بعد پھر ہم آخر میں اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ پہلے با محاورہ ترجمہ سن لیں۔ دلا ہر کے بے نہاد خوان کرم، اے دل جس کسی نے بھی سخاوت اور مہربانی کا دسترخوان بچھایا، اے دل جس کسی نے بھی سخاوت اور مہربانی کا دسترخوان بچھایا، بشد نامدار جہان کرم، تو سخاوت اور مہربانی کے جہان میں وہ مشہور ہو گیا۔ بشد نامدار جہان کرم، تو وہ سخاوت اور مہربانی کے جہان میں مشہور ہو گیا۔ اور نامدار کا ایک معنی عزت والا بھی ہے، تو یوں بھی معنی کر سکتے ہیں کہ بشد نامدار جہان کرم، تو سخاوت اور مہربانی کے جہان میں وہ عزت والا ہو گیا، عزت والا ہو گیا۔ تو چلتے ہیں، پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ دلا، دلا، دلا کا معنی ہے اے دل، اے دل، اس میں الف ندا کے لیے ہے، تو اس کا معنی ہوگا اے دل، اے دل۔ ہر کے، ہر کے کا معنی ہوتا ہے جو کوئی یا جس کسی نے، جو کوئی یا جس کسی نے۔ نہاد، یہ نہادن مصدر سے ماضی مطلق واحد غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے، نہادن کا معنی ہوتا ہے رکھنا، اور نہاد رکھا، جس کسی نے رکھا۔ اور ادھر ہم محاورتاً جب ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی بچھایا کر دیں گے، جیسے ہم نے پہلے مصرع کا ترجمہ کیا کہ جس کسی نے سخاوت اور مہربانی کا دسترخوان رکھا یعنی بچھایا۔ خوان، خوان کا بنا ہے دسترخوان، خوان یعنی دسترخوان۔ شد، یہ شدن مصدر سے ماضی مطلق واحد غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے ہوا، ہوا، شدن کا معنی ہوتا ہے ہونا، اور شد وہ ہوا۔ نامدار، نامدار کا معنی ہوتا ہے مشہور یا نامور یا عزت والا، کوئی بھی معنی آپ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلے شعر کا دوبارہ ہم با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ دلا ہر کے بے نہاد خوان کرم، اے دل جس کسی نے بھی کرم کا، مہربانی کا دسترخوان بچھایا،
وہ شد نامدار جہان کرم، تو وہ مہربانی اور کرم کے جہان میں عزت والا ہو گیا، وہ سخاوت اور مہربانی کے جہان میں، یا وہ سخاوت اور مہربانی اور کرم کے جہان میں عزت والا ہو گیا، یا مشہور ہو گیا، یا نامور ہو گیا۔ تو چلتے ہیں آج کے دوسرے شعر کی طرف۔ کرم نامدار جہانت کند، کرم نامدار جہانت کند، کرم کامگار امانت کند، کرم کامگار امانت کند۔ سخاوت کرم نامدار جہانت کند، اس کا پہلے ہم با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ سخاوت اور مہربانی تجھے جہان میں عزت والا بنائے گی، سخاوت اور مہربانی یا کرم تجھے جہان میں عزت والا بنائے گی۔ کرم کامگار امانت کند، سخاوت اور مہربانی امن میں تجھے کامیاب کرے گی، سخاوت اور مہربانی یا کرم اور مہربانی تجھے امن میں کامیاب کرے گی۔ تو لفظی ترجمہ آپ دیکھ لیں، کرم کا معنی آپ کر چکے، نامدار کا معنی بھی کر چکے، جہانت کا معنی ہے جہاں، جہان کو کہتے ہیں، اور تا اس کے اندر ضمیر ہے، ضمیر مخاطب ہے، یعنی واحد حاضر کی ضمیر ہے، یعنی تجھے۔ اس کا معنی ہوتا ہے تو یا تجھ یا تجھے۔ آگے کرم، کرم کا معنی بھی کر لیا۔ کامگار، کامگار کا معنی ہے جی کامیاب، کامگار کا معنی کامیاب یا بامراد۔ کند یہ کردن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے۔ کند وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا یا وہ کرے، یہ معنی، ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے کند۔ تو اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ کرم نامدار جہانت کند، سخاوت اور مہربانی تجھے جہان میں عزت والا کرے گی یا عزت والا بنائے گی۔ کرم اور مہربانی تجھے جہان میں عزت والا بنائے گی۔ کرم کامگار امانت کند، اور سخاوت اور مہربانی یا کرم اور مہربانی تجھے امن میں کامیاب کرے گی، یعنی ہمیشہ تجھے امن میں رکھے گی، امن کے میدان میں تو کامیاب ہوگا، یعنی ہر قسم کی مشکلات سے، مصائب سے اور ہر قسم کے خطرات سے تجھے امن میں رکھے گی، تجھے امن میں کامیاب کرے گی، تجھے امن میں رکھے گی۔ مہربانی کرنا، عطا کرنا، بخشش کرنا، سخاوت کرنا، یہ چیزیں جو ہے یہ تجھے ہمیشہ امن میں کامیاب کریں گی، یعنی تجھے ہمیشہ امن اور سلامتی کے ساتھ رکھیں گی۔ چلے تیسرے شعر کی طرف، آج کا تیسرا شعر اور آخری شعر۔ ورائے کرم در جہاں کار نیست، وزیں گرم تر ہیچ بازار نیست۔ ورائے کرم در جہاں کار نیست، وزیں گرم تر ہیچ بازار نیست۔ پہلے ہم با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، پھر لفظی ترجمہ کریں گے اینڈ پہ، پھر ہم با محاورہ ترجمہ کر لیں گے۔ ورائے کرم در جہاں کار نیست، سخاوت اور مہربانی کے سوا، سخاوت اور مہربانی کے سوا اس جہان میں کوئی اچھا کام نہیں، سخاوت اور مہربانی کے سوا اس جہان میں کوئی اچھا کام نہیں۔ وزیں گرم تر ہیچ بازار نیست، اور اس سے زیادہ بارونق جہان میں کوئی بازار نہیں، اور اس سے زیادہ بارونق اس جہان میں کوئی بازار نہیں، یعنی جس جہان میں کرم ہو، مہربانی ہو، عطا ہو، بخشش ہو، سخاوت ہو، اس کا بازار ہمیشہ بارونق رہتا ہے، اس کا بازار ہمیشہ بارونق رہتا ہے۔ اور اس جہان میں، اس دنیا میں کرم، مہربانی، عطا، بخشش، ان سے اچھا اور کوئی کام نہیں،
اور ان کا بازار ہمیشہ بارونق رہتا ہے۔ چلیں لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز دوبارہ پھر ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ورائے، ورائے کا معنی ہوتا ہے سوائے یا علاوہ، سوائے یا علاوہ۔ آگے کار کہتے ہیں کام کو، یعنی یہ کدھر آیا لفظ، در جہاں کار نیست یعنی کار کا معنی کام۔ گرم تر کا معنی ہوتا ہے بارونق ہونا، گرم تر بارونق ہونا۔ وزی یہ لفظ رہ گیا، وزی کا معنی ہوتا ہے اور اس سے، یہ ہے اصل میں وَأَزْئِیں، تو اس کا معنی ہے اور اس سے۔ ہیچ کہتے ہیں یعنی تھوڑا یا کچھ یا کوئی، ہیچ۔ نیست کا معنی ہوتا ہے نہیں، یہ بھی اصل میں نیست ہے، نیست یعنی نہیں ہے، نون نافیہ، نہیں، اور است کا معنی ہے یعنی نیست نہیں ہے۔ چلیں اب اس کا پھر دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ورائے کرم در جہاں کار نیست، وزیں گرم تر ہیچ بازار نیست۔ سوائے مہربانی اور سخاوت کے، سوائے مہربانی اور سخاوت کے اس جہان میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ وزیں گرم تر ہیچ بازار نیست، اور اس سے زیادہ بارونق اس جہان میں کوئی بازار نہیں ہے، یعنی کرم، عطا، بخشش، سخاوت، اس کا بازار ہمیشہ بارونق رہتا ہے، اس کا بازار ہمیشہ بارونق رہتا ہے، اس میں کبھی مندی نہیں آتی۔ تو لہٰذا اپنی عادات میں اس چیز کو بھی شامل کریں کہ آپ سخاوت کرنے والے بنیں، سخی بنیں، مہربانی کرنے والے بنیں، مخلوق خدا پر مہربان ہوں۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو لوگوں کے ساتھ، اس خلق خدا کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرو، نرمی والا معاملہ کرو، شفقت اور پیار والا معاملہ کرو۔ اس مخلوق خدا کی دل آزاری نہ کرو، ان کے اوپر سختی نہ کرو، ان سے پیار کرو، اللہ کی مخلوق سمجھ کر۔ یہ اہل اللہ کا بھی پیشہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی مخلوق سمجھ کر بلا امتیاز ہر کسی سے پیار اور محبت کرتے، کیونکہ یہ اللہ کا کنبہ ہے، کیونکہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق سمجھ کے اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے، ان کا شیوا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم اس بیان کو پھر کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔